अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक ऐसी खबर जिसने नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। एक तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीती हुई सीटें हैं जिनको हार में तब्दील किया गया, एक तो इसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दुनिया भर में एहतजाज हुए हैं और तकरीबन 17 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया है। लेकिन इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं बन सकते। ये खबर कहाँ से आई है और ये नून लीग के लिए बेसिकली खबर कितनी बुरी है और नवाज शरीफ के ऊपर क्रॉस का जो है वो निशान किसने लगाया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका तल्लक किस हलके से है या किस मुल्क से है जहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वहां पर इलेक्शन डे और उसके बाद क्या कुछ देखा और फॉर्म 45 के मुताबिक आपके हलके में कौन जीत रहा है और क्या वहां पर धांधली के ज़रिए चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश की गई या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भाई नवाज शरीफ जो हैं ये एक अहम तरीन जो हमारा दोस्त मुल्क है उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। ये खबर जो है खुद नून लीग के एक अहम तरीन शख्स ने दी है कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर काटा है, उनके ऊपर क्रॉस का निशान है और यही वजह है कि भाई अब जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं उन्होंने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना इनके लोग जाहिल हैं, ना अनपढ़ हैं, बल्कि ये लोग हक साडा हक इत्थे रख, ये वाला जो फार्मूला है इसके ऊपर मुकम्मल पूरा उतरते हैं। इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को वोट किया बल्कि ये अपने वोट की जो हिफाजत है वो भी करना जानते हैं। एक तो पाकिस्तान भर में एहतजाज किया गया, एक कॉल दी गई थी, फिर उस कॉल को वापस ले लिया। यहाँ पे तो गुल्लू बट होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार और ये वो ये सब कुछ आपको पता है यहाँ पे चलता है। लेकिन अब एक खबर आई है जिसके मुताबिक बरतानिया में, फ्रांस में, यूके हो गया, अमेरिका में और मतलब वो ममालिक जहाँ पर यूरोपियन ममालिक हैं इसमें ज़्यादातर, जहाँ पर बड़ा मैसिव जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है और जो धांधली हैं उसके सबूत दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन और मतलब दीगर जो अदारे इलेक्शंस को देखते हैं उनके ऊपर जो है वो बात की गई है। अमेरिका की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है। अमेरिका ने ये फैसला किया है कि भाई वो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं उनके नताइज को मुस्तरद नहीं करते। बहरहाल उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि भाई जो इलेक्शंस में मनूवलिंग हुई है इसके तमाम फैसलों को रिवर्स किया जाए और नेक्स्ट हुकूमत के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको उससे पहले इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। आपने जो मनूवलिंग की है इसको देखना होगा और इसके ऊपर जो तहकीकात हैं उसका भी मुतालबा किया है। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है या हो रहे हैं इसमें प्रॉपर जो प्रूफ्स हैं ये दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं उनको पीटीआई के लिए एक पोर्टल भी जारी किया पीटीआई ने। वहाँ पर शिकायत जो हैं वो आप दर्ज करवा सकते हैं और बता सकते हैं दुनिया को कि हमारे यहाँ पर इन इलेक्शंस में क्या हुआ है और किस तरीके से एक जो पार्टी का मैंडेट था उसको मनवलिंग करके दूसरी पार्टी को जितवाया गया है जिसने 54 नशिस्तों के ऊपर विक्ट्री स्पीच दी है। और ये डेफिनेटली ये जो नताइज हैं इनको कोई मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जो खबर आई है वो खबर है सऊदी अरब से। सऊदी अरब की जो खबर है ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है और उनके मुताबिक नून लीग का एक अहम तरीन बंदा है जिसने ये बताया है कि भाई
جو نواز شریف صاحب ہیں وہ سعودی عرب کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. سعودی عرب نہیں چاہتا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے. تو اس کے اوپر پھر سوال پیدا ہوا کہ سعودی عرب کیوں نہیں چاہتا. انہوں نے اس کا جو توجہ پیش کی وہ یہ پیش کی کہ بھائی نواز شریف کے دور اقتدار میں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے انوائٹ کیا تھا پاکستان کو کہ وہ مل کر حوثیوں کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کو پتہ ہے اس وقت سعودی عسکری اتحاد بھی بنا تھا جس کی قیادت رحیل شریف صاحب نے کی تھی. اس کے بعد پاکستان نے باقاعدہ طور پر یمن کی جو جنگ ہے اس میں سعودی عرب کا پارٹ نہ بننے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ سے کروایا تھا. اور اس وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ نواز شریف سے بیسیکلی ناراض ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی پاکستان میں نواز شریف کی حکومت آئے. یہ فیصلہ اور ابھی نام بھی سامنے آ گیا ہے. بیسیکلی رانا تنویر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا نواز شریف کی حکومت بنے. لیکن امریکہ کی ریزن نہیں ہے. امریکہ کی ریزن یہ ہے کہ بھائی نواز شریف منولنگ کے تھرو دھاندلی کے تھرو اور اس طرح کے الیکشنز جو پاکستان میں کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس وجہ سے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں لیکن اگر یہاں پر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بن جاتی ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے ریگڈ الیکشن, ایک ہوتا ہے کسی مخصوص جماعت کے خلاف ریگڈ الیکشن, اور جس جماعت کے خلاف یہ الیکشن کو دھاندلی کے ذریعے نتائج مطلب بدل دیے جائیں تو اگر وہی حکومت اسی جماعت کو حکومت مل جائے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. تو یہ بھی وجہ ہے کہ کوئی بھی نواز شریف کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان سینس یہ کہ بھائی اچھا ایک ہوتا ہے الیکشن, ایک ہوتا ہے یعنی پورے الیکشن کا عمل. ایک تو پورے الیکشن کا عمل مشکوک ہے, اس کے اوپر بھی ریزرویشن ہے, لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, اس چیز کو تو خیر مان لیتے ہیں, لیکن نواز شریف کو جتوا دیا جائے اور ایک میجارٹی حکومت ہے اس کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے, یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان میں کچھ فیصلہ سازوں کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے, اور یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کو کے پی کے میں ہم حکومت دے دیتے ہیں, آپ وہاں پر حکومت بنائیں, لیکن آپ 4-5 مہینے کے لیے ایک جو حکومت بن رہی ہے وفاق میں اس کو تسلیم کر لیں اور پی ڈی ایم ٹائپ کی یا پی ڈی ایم 2.0 کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم کر لیں. 3-4-5-6 مہینے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی میرے کو کچھ نہیں چاہیے, نہ مجھے کے پی کی حکومت چاہیے, اگر آپ کو وہ بھی لینی ہے آپ لے لیں, اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی جو میرے لوگ ہارے ہیں یا جن کو آپ نے ہروایا ہے, ہارے نہیں ہیں بیسیکلی, جن کے نتائج آپ نے تبدیل کیے ہیں, آپ وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کر دیں. اس کے بعد آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, جس کی حکومت آپ کو بنانی ہے بنائیں, جس کی نہیں بنانی نہ بنائیں, اٹس اپ ٹو یو. لیکن میرے جو ہارے ہوئے یا ہروائے گئے جو لوگ ہیں ان کی سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں. آج آ کے ہم اسی نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ایک تو ہماری جو فیصلہ ساز ہیں بھائی لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنل پریشر. اب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے منولنگ کر کے بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر بھی چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. تو یہ والا معاملہ ہے. سعودی عرب بھی نواز شریف کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, خود نون لیگ مان رہی ہے, انہی کی بات کو ہم مان لیتے ہیں. اور دوسرا جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور امریکہ کا جو بیان آیا ہے, تو ان سب چیزوں میں ایک ہی طریقے سے حکومت بن سکتی ہے, چل سکتی ہے, وہ یہ کہ عمران خان کی منشا اس میں شامل ہو. عمران خان از دی وہ جسے کہتے ہیں کہ سینٹر ہے, سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے نا جیسے, تو سینٹر آف پاور جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے. عمران خان کی مرضی کے بغیر آپ نہ کوئی حکومت بنا سکتے ہیں نہ حکومت چلا سکتے ہیں, اور عمران خان کی مرضی کے بغیر, اس کی منشا کے بغیر آپ اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے. عمران خان ریلیونٹ ہے لیکن نواز شریف ارریلیونٹ ہے. نواز شریف ارریلیونٹ ہے, نواز شریف کی کوئی اہمیت, کوئی اوقات, کوئی چیز نہیں ہے. بھائی آپ پی ٹی آئی نواز شریف کی حمایت کے بغیر یا اس کو شامل نہ بھی کیا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے, لیکن عمران خان کی مرضی کے بغیر نواز شریف کی حکومت بھی نہیں بن سکتی. بے شک یہ سارے مل جائیں پھر بھی حکومت نہیں بنا سکتے.
تو یہ تھی اب تک کی نیوز. ایک بڑی جو خبر ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. خبر اصل میں یہ ہے کہ بھائی اب تک کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جتوایا گیا ہے، اور یہ دیگر سیاسی جماعتوں سے تھے. نون لیگ والوں سے آپ ایسی امید نہیں رکھ سکتے کہ بھائی ان کو جب فارم 45 انہوں نے دیکھے تو وہ سمجھ کے کہ یار یہ زیادتی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہمیں ایم ہی جتوا دیا گیا ہے. وہ اب سیٹیں اپنی واپس کرنے جا رہے ہیں. رپورٹ ہم تیار کر رہے ہیں، جیسی رپورٹ تیار ہو جاتی ہے آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کچھ بعض امیر لوگ اب بھی پاکستان میں ہیں جو داندلی سے جیتی ہوئی سیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور پی ٹی آئی کو اپنی سیٹ واپس کر رہے ہیں. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا. اللہ حافظ.